بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ امداد اور میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب توفیق بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ آج الحمدللہ 17واں روزہ ہے جی بالکل، اور آج کے دن کو دو حوالوں سے بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے حوالے سے، اور دوسرا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی۔ صحیح، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے مہمان اسکالر سے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے اور جو غزوہ بدر کا مارکہ ہے اس حوالے سے جانیں گے۔ تو آپ ذرا ہمارے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ حافظ محمد عمران صاحب ہیں جی، اور وہ اب تو آلموسٹ روزانہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں مزید برکت محسوس ہوتی ہے آپ کی موجودگی سے جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب، آپ اسلامی اسکالر ہیں اور آپ کی بہت خدمات ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں اور بہت نام ہے آپ کا اس شعبے میں، اور تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاری محمد نعمان مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے قاری صاحب، آپ تلاوت کلام پاک جو ہے وہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ سے گزارش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی،
پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں آنکھوں سے بھی دیکھنے کی جو ہے وہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ نورید آپا، آج بڑی عظیم ہستی کا دن ہے، دین میں بہت خدمات ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نو ڈاؤٹ، نبی آخر الزماں کی آپ چہیتی زوجہ ہیں، سبحان اللہ، کیا خوبصورت القاب ہیں آپ کے، حبیبہ، طاہرہ، صدیقہ، حمیرہ، کیا شان ہے ان کی، ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ فائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو آج چونکہ 17 رمضان المبارک کو یوم فرقان کی نسبت بھی حاصل ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، تو بہت بہت وہ کامیابی، وہ فتح اور وہ جو ایک ایمان کی قوت کے ساتھ میدان کارزار کے اندر صحابہ کرام نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر اور ایک مثال قائم کر دی، اس کی بہت مبارک۔ یقیناً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور فضیلت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جن کی برات میں خود کلام الہی اللہ رب الکریم نے نازل کیا، ان کی شان میں کیا بیان کر سکتی ہوں، لیکن حاضری ہے اس ہستی کی بارگاہ میں کہ میری دانست میں فائزہ the most learned lady of the human history نو ڈاؤٹ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا جو مقام امہات المومنین میں جو خواتین کے اندر ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر ہے، اور پھر وہ جو آپ کے اختصاصات ہیں، امتیازات ہیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم دین کی خاطر بطور خاص اپنا قرب عطا فرمایا، آپ کے لحاف مبارک میں وحی کا اترنا، آخری وقت میں آپ کی گود انور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتھر ہونا، مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے حضور کو پیش کرنا، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کس طرح سے آپ کے حجرہ مبارکہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ملا، کس طرح سے آپ کے ذریعے سے تیمم کی آیات اللہ رب الکریم نے اس امت کو ودیت فرمائی، کس طرح سے آپ کے ذریعے شریعت کا وہ دین کہ جو 2/3 دین ہے، اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوتی ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر وہ علم سے اتنا شغف نہ رکھتی، ان کا فقہ اسلامی کے اوپر اتنی دسترس نہ ہوتی، ان کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، جو آئلی زندگی ہے، جو گھر کے اندر کی چیزیں ہیں، وہ ہم تک کیسے پہنچتی، پھر انصار کی خواتین کو کس طرح آپ اپریشیٹ فرمایا کرتی، کس طرح منہ بولے بھائی کے بیٹی کے ساتھ نکاح آپ کے ذریعے سے آسان کر دیا گیا، کیونکہ جب آپ کا نکاح کا جو ہے معاملہ پیش ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی توجیہ پیش کی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اپنا منہ بولا بھائی کہا ہے، اور عربوں کے اندر یہ ایسی جو ہے وہ قباحتیں موجود تھیں کہ وہ منہ بولے بھائی کو وہی درجہ دیتے تھے جو اصل کا، مگر آپ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ پھر شوال کے مہینے میں جو توہمات تھیں کہ عرب اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے، تو آپ کی شادی بھی نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، آپ کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں، نکاح کے حوالے سے ہی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سے ابھی بہت ہی خوبصورت القابات سے جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہمارے نوٹس میں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جو ہیں وہ کیا ان کی جو ہیں وہ تھیں خصوصیات؟ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہے،
آپ کی جو کنیت ہے عبداللہ اور آپ کو لقب ملا صدیقہ، جس کا مطلب ہے کہ سچی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا نکاح ہوا تھا رخصتی بعد میں ہوئی، وہ کم عمری ہی میں ہوا تھا، اور آپ کی جو پوری زندگی ہے چاہے وہ قبل از نکاح ہو یا بعد از نکاح ہو، وہ سب کے سب ماشاءاللہ تمام جو مسلم خواتین ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی خصوصیت جو ہمیں ملتی ہے، جو آپ نے جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ قبل از نکاح ہو یا بعد از نکاح ہو، وہ علم جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ وہ سب سے بڑی فقیہ تھی مسلمانوں میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی خدمت میں آ کر جو ہے وہ دین کے جو مسائل تھے وہ پوچھتے تھے، اور آپ سے جو احادیث جو آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی تعداد ہے 2210، 2200 تک کی جو روایات ہے احادیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے وہ مروی ہے۔ تو مسلمان خواتین کے لیے جب بھی کوئی بات آتی ہے خواتین کی تعلیم کی یا خواتین کی اس بات میں کہ کیا وہ مردوں کے برابر ہے زندگی کے مختلف جو فیلڈز ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی مثال ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال کہ آپ بڑی مفتیہ بھی تھی، بڑی فقیہ بھی تھی، بڑی اسکالر بھی تھی، بڑی رہنما بھی تھی۔ خواتین کے لیے سب سے بڑی جو مشعل راہ ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ زندگی ہے۔ حافظ صاحب، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی بیان فرمایا بڑا خوبصورتی سے، نہ صرف خواتین کے حوالے سے بلکہ مردوں کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ کی جو ہے وہ دینی خدمات ہیں، آپ ان کو بھی تعلیم فرمایا کرتی تھیں۔ آج کی خواتین کو جو ہے وہ محض خواتین تک محدود کر دیا گیا ہے، وہ تو زوجہ رسول تھیں۔ دیکھیے بہت شکریہ آپ کا، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن آج صبح ہی چونکہ آج غزوہ بدر کو بھی یاد کر رہے ہیں یوم فرقان کے حوالے سے، جیسے پروفیسر صاحبہ نے فرمایا، تو آج صبح فلسطین میں 35 حملے ہوئے ہیں، 300 مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر کو ہم یاد کر رہے ہیں، کہ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہر 17 رمضان کو بیٹھیں اور غزوہ بدر کو یاد کریں۔ ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، صرف یاد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عظیم صحابہ کی یاد بھی ہمیں اسی طرف لے کر جائے گی جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا صرف ہمارا کام یاد ہی کرنا رہ گیا؟ آج کے دن کی مناسبت سے 300 مسلمانوں کی فلسطین میں شہادت کے دکھ کو ذرا محسوس کریں، ہے کیا؟ بالکل۔ کیوں ہر اس موقع پر کچھ ایسی کارروائی ہوتی ہے جو آپ کے دل کے اوپر حملہ کرتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ معاف کرے، ہم کون ہو گئے ہیں آج؟ جی، ہم گونگے بہرے ہو گئے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ 300 گزشتہ برس 2024 میں آسٹریلوی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا جی کہ لگ بھگ 2 لاکھ یا اس سے زائد لوگ فلسطین میں شہید ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ 2 لاکھ یا اس سے زیادہ۔ جو اعداد و شمار ہمارے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ غزہ سے جو آتے ہیں یا دوسرے میڈیا سے، وہ کہتے ہیں کہ شاید 40-50 ہزار کے درمیان ہے، 45 سے 50 ہزار کے درمیان ہے۔ 300 آج صبح شہید ہوئے ہیں، یہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود ہیں۔ تو وہ جو وہاں پر گردنیں کٹ رہی ہیں، جو خون بہہ رہا ہے، وہ کن کا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کہتے ہیں، ان کو سزا دی جا رہی ہے اس چیز کی۔ تو جب آپ غزوہ بدر کو یاد کرتے ہیں، جب آپ یوم فرقان کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ہم یہاں بیٹھ کے صرف یہ کہہ دیں جی اس کو یاد کر لیں، بالکل، اور ہم یاد کہیں کرنا جی کافی کہ نہیں ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، قرآن جب آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آنکھ میں درد ہے ایک جسم کی مانند ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہے۔ بالکل۔ تو پھر یا تو وہ مسلمان نہیں ہے جو کٹ رہے ہیں، یا پھر توبہ نعوذ باللہ ہم نہیں ہیں، کیونکہ حدیث سے تو مطابقت نہیں رکھتے ہمارے اعمال۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، میں ان کو کیا یاد کروں، میں اپنے ملک کو دیکھ لوں۔ جی، یہاں پر کبھی نصیب و لال پہ تشدد ہوتا ہے، کبھی عائشہ جہاں زیب اپنے میاں کا مسئلہ لے کے تھانے میں پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں تو نرگس صاحبہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کبھی ونی کے جو مسائل ہیں پاکستان میں وہ سننے کو ملتے ہیں۔ پاکستان کے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر، صحت کے نام پر، ان کی نشو و نما اور پرورش کے نام پر، کس کس جہاد کی ضرورت ہے اس ملک کو؟
اور کسی ایک طرف بھی نظر آتا ہے کہ آپ کو عملی طور پر ہم اس جگہ پر جا رہے ہوں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں، سائڈ پہ رکھیں۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو وہ کون ہے پھر؟ کن کے بارے میں ہے یہ؟ سر کیا ہم پھر اسی راستے پہ چلتے رہیں گے؟ کوئی اصلاح کا پہلو، کوئی ایسا ہماری ریاست کی طرف سے، ہمارے لوگوں کی طرف سے، ہمارے علماء کی طرف سے، یا ہم نے صرف اسی راستے پہ چلتے جانا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج فلسطین والے مر رہے ہیں، ان کے شہید ہو رہے ہیں بچے، ان کی خواتین کی عصمت کو پامال کیا جا رہا ہے، عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کتوں کے، جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بچوں کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ بزرگوں کے بے بسی کے وہ جو ان کا مقابلہ جسم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی چیخوں کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی ہے؟ ہونا کس نے ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ لگے گی آگ تو آئے گے کئی گھر زد میں، یہ آگ لپیٹ میں لے گی سب کو، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خرامہ مذمتیں کریں گے اور ان کی جان چھوٹ جائے گی، ہونا نہیں ہے۔ حافظ صاحب یہاں پر علامہ سبطین اکبر نے بھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ حافظ صاحب نے بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج یوم فرقان ہے، یوم التقی الجمان ہے، اور ہم غزہ میں فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اس بہت ہی بہترین موضوع پہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اور وقت کی بات ہے اور تقاضا ہے اس دور کا اور اس وقت کا کہ ہم اس پہ بات کریں۔ یہ نکات حاصل کلام ہے، اور ان چیزوں کی طرف ہمیں بہت پہلے متوجہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمارے حالات کبھی ایسے نہیں تھے جب تک ہم لوگوں نے تلوار اٹھائی تھی، اور جو ہے اس وقت تک ہم نے جہاد جب تک ہم نے نہیں چھوڑے تھے تب تک تو ہم نے حکومت کی، اور جب ہمیں جو ہے ان چیزوں سے دور کیا گیا اور پھر ہمیں جو ہے اتنا دھکیل دیا گیا کہ ہم ان کے محتاج ہو گئے، اور آج ہماری یہ حالت جو ہے ایک دو دنوں میں نہیں ہے۔ یہ اب جو ہم رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں مسلمانوں کی یہ ستم ظریفی ہے، اس کے پیچھے بھی تقریباً 300-400-500 سال کا ایک دور جو ہے وہ خرچ ہوا ہے، اور وہ ابھی بھی ہم پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں توڑا ہے، انہوں نے ہم پہ ریسرچ کیے ہیں، ہم پہ پی ایچ ڈیاں کی ہیں، مسلمانوں کو کیسے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف میں ڈال کے ان کو پیچھے دھکیلنا ہے، اور انہی کے جو ہے مسلکی بنیادوں پہ جو کہ ہمارے شیعہ سنی اور اس طرح کر کے کتنی اور مثالیں ہیں کہ ہمارے یہاں ریسرچ کر لی، ہم نے کوئی ریسرچ نہیں، ہم لوگوں نے ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ جب خلیفہ بنے اور تخت پہ بیٹھے تو ایک علاقے کی طرف گئے، اور وہاں جا کے جب وہاں پہ پہنچے تو ان کا رقص کے ساتھ استقبال کیا گیا، جس کو ہم دھمال بولتے ہیں۔ تو مولا نے پوچھا کہ یہ رقص کیا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی سردار یا جو بادشاہ آتا ہے، جو خلیفہ آتا ہے، ہاں تو ہم اس کا اس طرح استقبال کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو مولا نے وہاں پہ منع کیا تھا، مجھے ایسی خوشی نہیں چاہیے، مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں نیزے ہونے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں تیر کمان ہونی چاہیے، کہ میرے ساتھ مل کے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب مسلمان کو تو جہاد جو ہے ہمارے فروعات کے اندر شامل ہے اور واجب ہے، اور اپنا دفاع ہمیں ہمیشہ ہی جو ہے دفاع کا کہا گیا، ہمیں تو حکم نہیں دیا گیا ہم حملہ کریں، لیکن اس دفاع کے اندر ہم اتنے کمزور ہو گئے اور نالائکیاں اتنی زیادہ ہم میں آ گئیں کہ ہم نے کہا جنگ ہو رہی ہے جی فلسطین میں ہو رہی ہے، ہمارا کیا؟ ہم نے کہا جنگ ہو رہی ہے لبنان میں ہو رہی ہے، ہمارا کیا؟ ہم نے کہا جنگ جو شام میں ہو رہی ہے، ہمارا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے عراق میں ہو رہی ہے، ہمارا کیا؟ پہنچتی پہنچتی ایران تک پہنچ گئی، آگے جو اسلام کا علمبردار پاکستان بیٹھا ہے، باری ہماری بھی دور نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہماری سوچ یہ ہے کہ جنگ تو ہو رہی ہے ہماری سرحدوں پہ، ہمارا کیا؟ اور پھر جب گلی محلوں میں پہنچے گی پھر ہم دروازے بند کر لیں گے کہ لو جی باہر ہو رہی ہے، ہمارا کیا؟ تو ایسی سوچ ہمارے اندر آ گئی، اور پھر انہوں نے گھس کے مارنا ہے
ٹھیک ہے. جب سر پہ آ جائے گی تو حالات ایسے ہو جائیں گے. تو ہمارے اندر ہمارے یہاں جرأت اور دروازوں پر بھی فوج کھڑی ہوگی تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم خود کا دفاع کر لیں, ہمیں کسی سے کیا پڑی. اور بدر کی طرف دیکھیں تو 313 مسلمان 1000 کے مقابلے میں, کیا ایمان کا وہ لیول ہے؟ فائز آج سری ٹرانسمیشن میں بھی یہی موضوع تھا بدر کا, اور میں نے بڑے دکھی دل سے صرف ایک دعا کی تھی کہ اللہ بدر کے شہداء کے صدقے اس امت کو وہن کی بیماری سے نکال. ہم من حیث الامہ بے حمیت ہو چکے ہیں. ہمیں وہ جو بات عمران بھائی کر رہے تھے نا, ہمیں وہ درد محسوس نہیں ہوتا. جب آپ کووڈ آیا اور جب لاک ڈاؤن ہوا تو تب ہم نے ذرا سا محسوس کیا کہ کشمیر میں جس طرح سے کرٹنز کیے گئے, کس طرح ان کی آوازیں بند کی گئیں. لیکن آپ بھی ایک بیٹی ہیں, میں ایک ماں ہوں, کیا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چیخ و پکار ہم تک نہیں پہنچتی؟ قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ ایک فلسطین اور کشمیر میں یہ اس آیہ کریمہ کو ثابت کر رہے ہیں. بدر کتابوں میں رہ جاتا, ہمیں سمجھ نہ آتا, ہم صرف واقعات بیان کرتے کہ سیدہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو شوق شہادت کے لیے تیار کیا, کس طرح ان کو زرا پوش کیا, کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کبھی مسکراتا ہے, اور وہ کیسے مسکراتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں رب مسکراتا ہے جب کوئی زرا اتار کر میدان جنگ میں جائے اور اس کے نام پر لڑتا ہوا جان دے دے. اور پھر اس نوجوان نے زرا اتاری, میدان میں گئے اور اپنی ماں کے دودھ کی لاج نبھائی. آج فلسطین میں ایک 2 سال کا بچہ ملبے پہ بیٹھ کر جیسے کہتا ہے نا یا رب, قربان جائیے ان عورتوں کے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن خاص طور پر جو عمران بھائی نے نقطہ اٹھایا کہ 313 اور 1000, جنگ کبھی بھی کثرت سے نہیں جیتی گئی, جنگ جذبہ ایمانی سے جیتی گئی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ عملی تفسیر ان 313 نے وہاں کر کے دکھائی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, گھوڑے نہیں ہیں, زرے نہیں ہیں, تلواریں نہیں ہیں, تیر نہیں ہیں, ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے. 17 رمضان مبارک کس طرح سفر کیا, ایک سواری کے لیے 3 سوار تھے, باری باری سوار ہوتے. کھانے میں کیا تھا, وہ کھجور جو آدھی صبح کھاتے اور آدھی شام کو. اور جس طرح سے جن حالات کے اندر وہ جنگ جو ہے امپوز کی گئی اور جس طرح سے وہ لڑی گئی, پھر اللہ نے وہ فرشتے اتارے. تو آج ہم بڑی آسانی سے ظفر علی خان کو کوٹ کرتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی سن 65 کی جنگ مجھے یاد ہے, میرے والد اس جنگ میں شریک تھے. ہم نے اس ملک کے اندر فضائے بدر پیدا ہوتی دیکھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت پرانا قصہ ہے, وہ اسی دور کی بات ہے. تو آج پوری 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے آگے میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ میرے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس تو سب کچھ ہے نا. آپ تو اٹھیں, آپ تو اس امت کے لیے بدر کے ان شہداء کی عملی مثال بنے, ان کے پیروکار بنے, ان کے غلام بنے. اپنا مال, اپنی جان, اپنی اولادیں, اپنا سب کچھ. یا کیا یہ حدیث پاک صرف ممبر و محراب کے لیے کہ جو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیا منہ دکھائیں گے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حافظ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلم امہ جو ہے وہ مسلسل کمزوریاں دکھا رہی ہے, تو اس کی وجہ دین سے دوری ہے یا کچھ اور وجوہات؟ قرآن سے دوری جی. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وضع میں تم نصارات اور تمدن میں یہ ہنود. یہ وہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج بنیادی طور پر جو آپ نے سوال کیا ہے بھٹ صاحب, قرآن سے دوری ہے, اور وہ کوئی ایک جگہ پر نہیں ہے, وہ ہر جگہ پر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے نا, یہ متصادم ہے چیزیں, یہ ریلیٹ نہیں کرتی ہیں. کیوں ہمارے نوجوانوں میں شوق شہادت نہیں ہے؟ 313 کی ہم بات کر لیں بدر میں, یا 72 کی بات کر لیں کربلا میں. ڈاکٹر صاحب جی, سب سے جو بڑی وجہ ہے, جو 2 وجوہات ہے جس پہ حافظ صاحب نے ایک کی طرف اشارہ کیا, جو ہماری زوال کی وجوہات ہے, اس میں سب سے پہلی وجہ ہے قرآن مجید سے دوری. قرآن مجید اور ان کی تعلیمات سے جب ہم دور ہوں گے تو شوق شہادت بھی نہیں ہوگا, اور بھی ہم زوال کی طرف جائیں گے.
اور دوسری بڑی وجہ جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا وہ آپس کے اختلافات، سنی شیعہ اور پھر فرقہ پرستی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا اور لسانیت کی بنیاد پر. اب دیکھیں نا اس وقت جو ہماری مسلم فوجیں ہیں وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس اسرائیل ظالم کے خلاف لڑتی، لیکن وہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں، جو مختلف سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف اور ہمارے ان چیزوں میں وہ مصروف ہے. تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں ہماری زوال کی. یہ ہے عوامی سطح پر. اگر ہم بات کریں ملکی سطح پر تو آپ کے پاس دو بڑی چیزیں ہونی چاہیے اسباب کے درجے میں اپنی دفاع کے لیے، اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو. پاکستانی ممالک میں آپ دیکھیں، اسلامک ممالک میں آپ دیکھیں کہ مضبوط معیشت سعودی عرب ہمارے پاس ہے. گلف کنٹریز کی آپ دیکھیں ان کی جو معیشت ہے وہ بلینز میں ہے، وہ ٹریلینز میں ہے. دوسری طرف آپ ٹرکی دیکھیں، مضبوط معیشت. دفاع آپ دیکھیں، دفاع کے حوالے سے مسلم ممالک میں مضبوط ممالک، پاکستان ماشاءاللہ دفاع اس کا بہت مضبوط ہے، معیشت کمزور ہے، ایٹمی قوت ہے مسلم واحد. ترکی کا آپ دیکھیں وہ ایک بہت ایک دفاع کے حوالے سے ایک مضبوط پاور ہے. لیکن جو سب سے کسی چیز کی کمی ہے وہ تیسری چیز ہے ایمانی غیرت. خاص کر عرب کا دیکھیں، عرب کا تو زیادہ فریضہ بنتا ہے، وہ تو زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں، احادیث کو سمجھتے ہیں. اور ویسے تو فلسطین والے ہم ان سے بڑھ کر ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے تو ہم زبان بھی ہیں. ان کے بڑے لڑے ہیں، 1967 میں لڑے ہیں، 1948 میں لڑے ہیں. ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ان وسائل کو عیاشیوں کے بجائے کم از کم ان کی حفاظت کے لیے استعمال کرے. بدقسمتی سے جو ہے وہ تمام تر وسائل کے باوجود ایمانی غیرت نہیں ہے. آپ غزوہ بدر میں دیکھیں 313 مسلمان ہیں، 70 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ 1000 مسلح جو ہے لشکر ہے. مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے، وہ تو محض اس قافلے کے لیے جو کہ مکہ والے جو کہ ظالم تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کی اس معاشی طاقت وابستہ تھی اس قافلے سے، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے. لیکن اللہ نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے یہ کرنا تھا کہ حق اور باطل کا ایک بار سامنا ہو، اور حق لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ حق کو اللہ تعالیٰ ثابت کرے کہ حق اگر کم بھی ہو، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. وہ کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی جماعت پر جو ہے وہ فتح عطا فرماتے ہیں. تو ان کے پاس وسائل کچھ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جو چیز تھی وہ دینی غیرت اور حمیت تھی. اس دینی غیرت اور حمیت کے نتیجے میں جو مکہ کے مشرکین تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو ہم چند منٹوں میں ہم کا خاتمہ کر دیں گے، اور ہم ادھر شراب پئیں گے، ادھر گانے بجائے جائیں گے، اور ہم 3 دن دیکھیں گے اور پورا عرب دیکھے گا کہ مسلمانوں کا کیا حشر کیا. لیکن ایمانی غیرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جماعت کے بدلے قریش جو کہ عرب کے اندر جن کی بہادری مشہور تھی، جن کا دبدبہ تھا، جن کا رعب تھا، اللہ نے ان کی جو طاقت تھی اور جو شوکت تھی اس کو توڑ کے رکھ دیا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. علامہ صاحب بدر کی بات کریں تو وہ کیا جذبہ ایمانی تھا، کیا اسٹریٹجی تھی وہاں پہ؟ دیکھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جب اصحاب کو دیکھا اور ان کی کیفیت دیکھی، جذبہ دیکھا اور تعداد دیکھی، تو خدا سے ایک درخواست ہی کہوں گا، اے اللہ یہی اگر بندے نہیں رہے تو تیرا زمین پہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے. بے شک ٹھیک ہے. ایک تو دعا تھی اور دوسرا پھر دوسری طرف یہ جذبہ تھا، اور یہ پہلی جنگ تھی جو کسی جو ہے ایک مقصد کے تحت ہو رہی تھی. یعنی ایک شعور کو ایک جو ہے دستور کو اور ایک منصوبے کو سامنے رکھ کے جس کو لڑا جا رہا تھا. اور باپ بیٹے سے لڑا ہے، بھائی بھائی سے لڑا ہے، چچا بھتیجے سے، اور اس طرح کر کے قریب ترین رشتہ دار جو ہے نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک جو ہے حق پہ اور ایک باطل پہ، ایک مارنے کے لیے ہے، ایک بقا کی جنگ کر رہا ہے. اور دونوں کے مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جذبہ شہادت، کہ ہاں جی ایک شخص جو ہے ایک جو صحابی نے دیکھا کہ ہاں جی یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں جی جو شہید ہو گیا وہ جنت میں سیدھا جائے گا، تو وہ اس ٹائم خرمے کھا رہا تھا، کہ میں کھجوریں کھا رہا ہوں، ادھر شہادت جو ہے وہ لے کے میں جنت میں جا کے کیوں نہ پھل کھاؤں. ہاں تو اس نے جا کے اس نے کھجوریں چھوڑی اور جا کے اس نے کیا کہ شہادت جو ہے اس نے اپنائی. تو وہ جذبہ شہادت جو ہے جو بہترین موت ہے. اور دیکھیں جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے نا آپ حق پہ ہیں،
پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہاں جی جیسے کہ کربلا کے میدان میں جب مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان سالہ 18 سالہ بیٹے جناب علی اکبر سے پوچھا ہاں کہ جب انہوں نے کربلا پہنچتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو بابا خیریت؟ کہا میں آگے خون دیکھ رہا ہوں. ہاں وہ چاہ رہے تھے میرا جتنی عظمت مجھے عطا ہو اتنی میرے بیٹے کو بھی عطا ہو، میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. وہ حضرت ابراہیم اسماعیل والا واقعہ آپ کے سامنے. تو یہاں پہ بھی کہ ہاں جی عظمت میں برابر کا شریک ہو جائے کہ اب آگے کیا دیکھا بابا، یہ تو مصیبت اور پریشانی پہ پڑھے جانے والا کلمہ ہے. انہوں نے کہا آگے میں دیکھ رہا ہوں خون ہی خون ہے. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. ہاں تو یہاں پہ ایک جوانوں کے لیے پیغام ہے اور مولا نے بتا دیا اور سوال کیا السنا علی الحق. بس بابا یہ بتا دے کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پہ فلا یبالی بالموت، پھر موت کی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ جذبہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حق و باطل کی پہچان کرنا ہے. جب ہم حق اور باطل پہ پہنچ جائیں گے، پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر جذبہ جہاد بھی آ جائے گا، جذبہ شہادت بھی آ جائے گا. اس سے پہلے جب تک ہمیں حق و باطل کا ہی علم نہیں ہے. آج اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ ڈیوائسز آ گئی، موبائل، اور بچوں کو ہم نے لگا دیا اس طرف، ہاں اور بچوں کو ہم نے لگا دیا ہے ماہ رمضان جیسے آتا ہے تو کرکٹ لیگ شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کر میچز شروع ہو جاتے ہیں. وہ راتیں جو عبادت کی راتیں تھیں، وہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی راتیں تھیں، وہ یا رات کو بیٹھ کے یا رات کو لیگیں کھیلی جا رہی ہیں، یا ان کو میں حصہ لیا جا رہا ہے، یا صبح اٹھ کے میچز دیکھے جا رہے ہیں. ہاں ہمیں مشغول کر دیا. گیموں کی اپنی ایک جو ہے وہ ایک حیثیت ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے ورزش سے، لیکن ہمیں رستے سے ہٹانے کے لیے جب اس طرح کر کے لایا جا رہا ہے، وہ بچہ کیسے مزے کے قریب آئے گا جس کو ہدایت ہی نہ ملی ہوگی. ہاں جس کو ہدایت جس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی، وہ آگے جا کے کیسے حق و باطل کی پہچان کرے گا. ہاں ہم لوگ کیا ہے صرف اور صرف وہ برائے نام مسلمان رہ گئے. ہاں آپ ابھی بات کر رہے تھے عرب جانتے ہیں، عرب بھی قرآن نہیں جانتے ہیں. عرب قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر ان کو قرآن آتا ہوتا تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد وہ کر رہے ہوتے. آج وہ سرحدیں بند نہ ہوتی جہاں پہ لاکھوں اس وقت بھی مہاجرین بیٹھے ہیں اسی کشمکش میں کہ ابھی اوپر سے کوئی گرائے اور ادھر ان کا خاتمہ ہو جائے. انہوں نے اکٹھا کر کے بٹھا دیا ہے. مسلمان ممالک کے اندر تعلیمات اتنی ہوتی اور یہ جذبہ ایمانی ہوتا اور حق و باطل کی پہچان ہوتی تو وہ پرواہ نہ کرتے تمہاری ایسی کی تیسی کہ تم لوگ ہمیں پیچھے ہٹاؤ گے یا ہمیں روکو گے ہمارے لوگوں سے. ادھر بچے جو ہیں یتیم ہو رہے ہیں، ادھر عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر احساس جو پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہمیں حق و باطل کا نہیں پتا. حق ہمارے سامنے دو ہی چیزیں، کوئی جو ہے وہی صورتحال ہے، وہی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں کس نے اٹھانی ہے؟ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، ہمیں آواز اٹھانی ہے. ہم اگر اپنی عوام کو یہ نہیں بتائیں گے، اگر ہم لوگوں کو اس طرح قائل نہیں کریں گے، ہاں تو پھر کوئی غیروں نے کرنا ہے ہماری اولاد کو. غیروں نے تو ہمارے ہاتھوں میں چیزیں تھما کے ایک سازش کے تحت یہ ساری چیزیں اتنی ہمیں جو انوالو کر دیا ہے کہ ہمارا دن رات جو ہے موبائل کے اوپر یوں گزر رہا ہے. ہم تو سکرولنگ کے اندر جا رہے ہیں. غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جب ہجرت کے بعد قریش مکہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، کچھ مختلف حالات آج بھی نہیں ہیں، ایسے ہی حالات ہیں، تو کیا وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے تھے؟ دیکھیے کسی نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیا بات ہے. غزوہ بدر کارزار عشق ہے، جہاں پر اللہ رب الکریم کا اپنے حبیب سے عشق کہ جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پتھر آپ نے مارے وہ آپ نے نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ نے مارے. پھر آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا نزول، دعا کی قبولیت، بارش کا ہونا، موسم کا موافق ہونا. اور وہ اگر ایک صحابی حضرت عکاشہ کی چھڑی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی پکڑاتے ہیں اور وہ ایک آبدار تلوار بن جاتی ہے جو کئی سال تک، کئی نسلوں تک جو ہے وہ چلتی رہی. پھر دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عشق تھا، جو کمٹمنٹ تھی، جس کی بات علامہ کرتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے
سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک ایک غازی اور ایک ایک شہید کا جذبہ دیکھ لیجئے کس طرح سے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات، سب سے پہلے کون نکلے؟ کچھ انصاری صحابہ نکلے، قربان جائے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب دل نواز پر، اور اس جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جو کمٹمنٹ کی تھی نا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب اس کمٹمنٹ کو میدان بدر میں پورا کر کے دکھا رہے ہیں، اپنے خون سے اپنی جانوں سے قربانیاں دے کر۔ اور پہلے کون نکلے ہیں؟ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ، اسد الرسول، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی شان والے حضرت ابو عبیدہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بھی عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ پہلا مارکا ہے، اور بدترین اسلام کے دشمن ہے جنہوں نے 13 سال مکہ میں اذیتیں دی، اور اب 19 مہینے ہو گئے مدینہ منورہ کے اندر بھی 30 دفعہ چھیڑ چھاڑ کر چکے ہیں، اور اب مسلح ہو کر آ گئے ہیں۔ تو ان کے مقابل بھی سب سے پہلے میرے خاندان کے لوگ نکلیں گے، میرا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ جب بھی دین پر قربانی کی بات آتی ہے ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کو ذرا سنبھال لیتے ہیں، بالکل، اور اس کے بعد ہم اپنے جو رفقا ہیں، جو اپنی کارکنان ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، اپنے سٹوڈنٹس ہیں، اپنے جونیئرز ہیں، ہم ان کو سب سے پہلے دھکیلتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹرینڈ سیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے شیطان کس طرح اس میدان سے بھاگا، پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک فداکار نے اپنی جان قربان کی۔ پھر یہاں سے جو بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے جتنا دین کو اسٹڈی کیا فائزہ، میں نے یہ سمجھا کہ کائنات کا بدترین جو سانحہ تھا وہ اس دن رونما ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی آپ کے رشتہ دار جن میں 7 گڑھے کے اندر آس بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ابو جہل، وہ سب کے سب پھینکے، اور آپ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے تم میرے رشتہ دار تھے، میں نے تمہیں توحید کا پیغام دیا مگر تم نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا، تو اب اپنا انجام دیکھ لو۔ لیکن جو قیدی بچ گئے آپ نے ان کو کیا فدیہ کہا؟ کیا بات ہے کہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دینی تھی، انہوں نے جسٹ رائٹنگ سکھانی تھی، لکھنا پڑھنا سکھانا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام میں تعلیم کی، ایجوکیشن کی، لرننگ کی، اور اس تعلیم اور تعلم کی کتنی اہمیت ہے کہ کس طرح سے ان پھر قیدیوں کا فدیہ 10 کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہونے والے جو مسلمانوں پہ مظالم ہیں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور دوسری بات جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم آواز اٹھائیں تو کیا ہماری آواز اتنی توانا ہے کہ وہ اپنا ایک اثر رکھے گی؟ کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں ہے تو کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وفا ہوگی تو آواز بھی ہوگی، سنی بھی جائے گی۔ وہ علامہ نے لکھا نا کہ بغل میں قرآن لے کے چلے گئے، جی ٹھیک ہے، اٹھائے بغل میں قرآن جو ہے وہ مسلمان گئے، ٹھیک ہے، وہ خوش ہیں کہ کعبے کے مسلمان گئے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ بنیاد پر واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی آواز نہیں ہے۔ یہ جو اب اتنی 57 ممالک کی بات ہوتی ہے، 57 کم ہوتے ہیں، گننے بھی بیٹھے ہیں تو لگ بھگ 5 درجن بن جاتے ہیں، صحیح 57 ممالک، اور لگ بھگ 1.25 سال مسلسل وہاں پر بمباری کا ہو گیا ہے۔ 2 لاکھ آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کرتا ہے، 50,000 ویسے آتے ہیں، تو یہ کم شہادتیں ہیں۔ تو قرآن سے دوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب نہیں چلیں گے، قرآن کے حکم پر نہیں چلیں گے، جب اللہ نے فرما دیا ہے اس وقت تک کہ جو کمٹمنٹ کی بات ابھی پروفیسر صاحبہ فرما رہی ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کر لیں، پھر اس کے علاوہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں معاہدے کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دوست تو اللہ ہے، ہم بنا لیں کسی اور کو دوست ہو جائیں کامیاب۔
اللہ نے جس کو دوست بنایا ہے اس کو اللہ نے ان کی چیزیں بھی بتائی ہیں کہ کیسے ہیں. بالکل. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ میٹھی 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 باتیں سب کو سنا دیں رمضان میں, ٹھیک ہے, مسائل سنا دیں, شادی ہو رہی ہے, طلاق ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے, کب ٹوٹتا ہے, کب ہوتا ہے, روزہ کب رکھا جاتا ہے, کب ٹوٹتا ہے. یہ ٹھیک ہے مسائل, لیکن کیا یہ مسائل ہیں صرف امت کے اکٹھا کرنے کے لیے ان مسائل کی ضرورت ہے؟ وہ لائیو ٹرانسمیشن میں لوگ پوچھ رہے ہیں فون کر کے, میری شادی نہیں ہو رہی جی, میری دوسری نہیں ہو رہی, میری پہلی نہیں ہو رہی, طلاق کیسے ہونی ہے؟ یہ کیا تماشے ہیں؟ اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے. آپ نے جواب دینا ہے آگے جا کے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, پھر آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے, پھر اللہ نے کہنا پڑے رہو, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, بڑھتا رہے گا عذاب ان کے اوپر. جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا, علامہ بیٹھے ہیں, بتائیں لوگوں کو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب روشنی فرمائیے حافظ صاحب کی بات پر. جی, حافظ صاحب نے بالکل بڑی اہم باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ اس وقت امت کو جو مسائل ہے, جو عالمی سطح پر جو مسائل ہے, اس کی وہی بات کی دو پہلو ہے. ایک پہلو ہے کہ ہم انفرادی طور پر, کیونکہ جو عوام ہے تو انڈیویجولی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, ریفارم کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے اس میں وہ, اور ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, اپنے پروگراموں میں آواز اٹھا سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں, ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست ان کی ہے. کہ ریاست جو ہے وہ اپنی معیشت اور دفاع جب یہ موجود ہے کسی درجے میں, وہ ایمانی غیرت کو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمنون کجسد واحد, کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ, اگر جسم کے کسی ایک حصے کی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی. آپ دیکھیں یوکرین پہ حملہ ہوتا ہے, پورا یورپ, پوری دنیا, امریکہ سمیت جب بائیڈن انتظام میں تھی وہ سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جو بھی ہم مذہب ہے ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب حملہ ہوتا ہے فلسطین کے اوپر تو ہم مسلمانوں کا رویہ دیکھیں کہ مسلمان اپنی اپنی جو عیاشیاں ہیں اور جو چیزیں ہیں اس میں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے. سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ کیوں حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا نا, ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے؟ اسماعیل ہنیہ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ وجہ ہے نا اس کی. ڈھونڈ کر کیوں ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو آپ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں, اس کی وجہ ہے چن کر ان کو پکڑو. اور کیا ہم بیٹھے رہیں گے, مذمتیں کرتے رہیں, مذمتیں کرتے رہیں؟ اس میں علماء کا کردار ہے, ریاست کو بتانے کی ضرورت ہے, امہ کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے ہمیں. لاسٹلی حافظ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لوگوں میں شعور بیدار کریں. لوگوں میں, بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حدیث ابھی علامہ نے فرمائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بچوں کو بتائیں, سکھائیں, ان کو پڑھائیں, ان کو فیڈ کریں, بچوں کے ذہن میں فیڈ کریں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر ان کے جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کے ہمسائے میں لوگ بھوکے پڑے ہوں اور وہ ڈھول بجا رہا ہو؟ یہ تو حدیث مبارکہ سے متصادم ہے. تو پھر اپنا فیصلہ کر لیں ہیں کون, پھر اپنا فیصلہ کر لیں ہیں کون. ہر لفظ قرآن کا معذرت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ معاف کرے, اللہ ہم پر رحمت فرمائے. ایک لفظ قرآن کا, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ہم اس کے متصادم چلتے ہیں. ہم لوٹتے ہیں اور چیریٹی کرتے ہیں, ہم لوگوں کا خون پیتے ہیں اور اس میں بہادری محسوس کرتے ہیں. جو جتنا لچا ہے وہ اتنا اونچا ہے. یہ پاکستان میں پنجابی کی مثال ہے. تو آپ مجھے بتائیں معیار کیا مقرر کیے گئے ہیں, کیا معیار آپ نے مقرر کیا ہے؟ آپ غزوہ بدر کو یاد کریں, ان کے معیار دیکھیں اللہ نے کہاں پر لے گئے. حضرت بلال حبشی سے زیادہ کسی نے تکلیف محسوس کی ہوگی؟ وہ تو نہیں ہٹے. اور کسی کو چھوڑا؟ وہ امیر صحابہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, ان کے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کچھ چھوڑ دیا. کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑی ہیں لوگوں نے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ٹھیک ہے یار مردہ مرے اسی کی کریے انداز سے, نہ ہمارا دفاع, اور ہم سے اپنے گھر کا دفاع نہیں ہوتا, ہم سے اپنی ذات کا دفاع نہیں ہوتا. ہمارے اوپر ذرا ایک کوئی دباؤ ڈالے, فون ڈالے کہ یار تو چھڑ دے کم, میں تمہیں کہہ رہا کر دوں, کہنا ٹھیک ہے سر تجھے کہنے تو میں کر دینا. وہ بھائی اس میں 2500 لوگوں کی جان جا رہی ہے, مستقبل تباہ ہو رہا ہے. میں کہوں گا جی مینو مہینے نو مل رہی ہے, چیک پڑھو جاؤ تو میں کر دینا سائن. بہت بڑا المیہ ہے یہ حافظ صاحب, شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی آپ کنٹینیو کیجیے. جی, غزوہ بدر کے حوالے سے آپ بتائیں کس موضوع پر؟ 313 تھے, اللہ نے فرشتے نازل کر دیے مدد کے لیے. آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں پر مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے, اپنے بھائیوں کی پرواہ نہیں ہے. جی, اس میں کوئی شک نہیں. جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی, اس طرح میں نے عرض کیا, اور وہ ایک طرح سے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سب کو جمع کیا تو ان سے فرمایا، سب سے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، مجھے مشورہ دو اے لوگو۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور فرمایا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے حضور نے پھر فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مزید مشورہ دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے دوبارہ انہوں نے اپنی جذبہ جہاد اور اپنی حضور کے ساتھ معیت کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مزید مشورہ دو۔ تو حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارے رب جاؤ اور تم لڑو، بلکہ ہم تمہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک، کہ تم اور تمہارے رب جاؤ، فإنا معكما مقاتلون، ہم تمہارے ساتھ مل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس۔ در حقیقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے تھے، حضرت مقداد بھی مہاجرین میں سے تھے، اور مہاجرین نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اور بیعت عقبہ میں جو مسلمانوں نے جو انصار نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی تھی، وہ اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ اگر مدینہ کے اوپر آپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کے دفاع کے لیے جو ہے وہ اٹھیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ تو ہم مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، تو انصار سے جو کمٹمنٹ میری ہوئی ہے بیعت عقبہ میں، جس بات پہ میں نے بیعت لیا ہے یہ تو اس کی خلاف ورزی ہے، تو کیسے میں ان کو ساتھ جہاد کے لیے لے جاؤں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا جواب چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انصار اپنے ارادے کا اظہار کرے کہ ان کی کیا رائے۔ تو حضور نے جب دوبارہ فرمایا کہ اشیروا علیہ ایھا الناس، تو حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمناک، ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں، وصدقناک، ہم نے تصدیق کی ہے۔ اب جو پرانے معاہدے ہیں کہ ہم کہاں دفاع کریں گے کہاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ آپ سمندر میں آپ جاتے ہیں اور سمندر میں کودتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ سمندر میں کودو، ہم سمندر میں کودیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ یمن کے جو برق الغیمات شہر ہے وہاں تک اپنے گھوڑے دوڑائیں، وہاں تک آپ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ انصار جو ہے وہ اپنی خوشی، اپنی جو رضامندی کا جو ہے وہ کنسنٹ کا اظہار کرے، تو انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوا کہ اللہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایک بے آسرا اور بے اسلحہ جو ہے وہ لشکر کے ذریعے ایک مسلح لشکر کو شکست دے اور دنیا کو دکھا دے کہ جو اسلام کی جو قوت ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے۔ سارے مہاجرین کا کیا خوبصورت رشتہ قائم کیا، یہاں تک کہ وراثت کے معاملات بھی آسان کرتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بین المسالک مسائل کا شکار ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، یہاں پر ایک کالر ہیں، ان کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی میرا کوشچن ہے جی جی سوال کیجیے۔ بدر میں صرف 13 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، جی بھی فتح ہوئی، لیکن جو بعد کے معرکے تھے یعنی کہ غزوہ احد، غزوہ خندق، اس میں مسلمانوں کو اسی طرح مشکلات پہنچی۔ اگر تعداد اہم نہیں تھی اور اللہ کی مدد ہی کافی تھی، پھر ہر جنگ میں فتح کیوں؟ جی غزوہ بدر، احد اور خندق مختلف مثالیں دے کر بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد ہی کافی تھی تو پھر تعداد کا کیا معاملہ؟ خوب، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بہت واضح پیغام دیا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، جی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ کا ابھی جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ مشاورت لینا، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہا تھا اور اس کا رسول بھی چاہ رہا تھا جو عظمت آگے حاصل ہونے والی ہے اس میں یہ سارے میرے ساتھ شریک ہوں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو بندہ اپنی مدد آپ نہ کرے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے شرط نہیں ہے، پہلے ہے کہ ہاں عملی طور پہ آپ نکلو اور یہ کام کرو،
ٹھیک ہے، یہاں پہ اصحاب نکلے ہیں اور انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ نے دعا کی ہے کہ ہاں اب جو ہے آپ مدد دو. یہاں پہ مدد جو ہے، یہاں پہ مدد، اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ فرشتے نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر وہ اس کی جو ہے ایک ایسی طاقت ڈال دی ہے، ایک فکر ڈال دی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی مدد ہے. یہ ایک سکون اور اطمینان کی بات ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جو ہے تم نے فکر نہیں کرنی، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اسی طرح خندق کے اندر تو یہاں تو چلو چند افراد تھے، 313 تھے، لیکن وہاں پہ تو خطرہ اور زیادہ تھا. وہاں تو بالکل سب کے کاٹنے کے لیے آئے تھے، اور جہاں وہاں پہ صرف مشرکین نہیں تھے بلکہ اور مذاہب کے بھی تھے، اور کرائے کے گنڈے اور قاتل بھی وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ تو اور زیادہ تھا کہ سب کو مار دینا ہے انہوں نے اور ندیاں بہا دینی ہے. وہاں پہ بھی رسول اللہ نے مشاورت بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خندق بھی کھود دی ہے، حالانکہ سخت تھی، اور وہ اس کی کیفیت سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ہاں جی ایسے حالت تھی کہ ہاں جی حال خشک ہو گئے تھے، اور کیفیت یہ تھی جیسے کوا سر کے اوپر بیٹھا ہو، وہی کیفیت ہے. لیکن اس کے باوجود جب خوشخبری دی گئی کہ پریشان نہیں ہونا، ہاں کہ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، پھر ہوائیں آئیں اور وہ جو ایک سلسلہ ہوا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ عمل کے بعد ہے. جب تک عمل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کا فرشتوں کو بھیجنے کا جو ہے وہ نہیں کہا گیا ہے. تو اس میں اختلاف ہے کہ ہاں جی وہ فرشتے جو مخلوق جو اللہ کی نوری مخلوق ہے وہ تھے، یا وہ جو ہے وہ کس شکل میں آئے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت کی تھی یا تسلی تشفی تھی. تو بہرحال اس میں یہ کہ وہاں پہ متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کہ آپ نے پہلے کام کرنا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت دے گا. تلوار اٹھانی پڑے گی، جنگ کے لیے نکلنا پڑے گا، اپنے ایک اندر شوق شہادت پیدا کرنا پڑے گا، اور پھر باہر نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تب ہی مدد کرے گا، وَإِلَّا نہیں. نورید آپا، کئی سردار بھی جو تھے وہ مکہ کے واصل جہنم کیے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا المعروف ابو جہل، کیا فرمائیں گی؟ اس امت کا فرعون کہ دیکھیے جو آخری وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری گردن ذرا اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب سر رکھے جائیں تو میرا سر ان کے اندر بھی بالا نظر آئے. اور پھر کس کے ذریعے سے سر قلم کرایا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معوذ اور معاذ، کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کم سنی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دھان پان سے جو ہے فقیہ امت ہیں، جن کی ایک فقہ پوری مرتب ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو تمام تھے، یہاں آپ نے شاید میرے دل کی بات بوجھ لی کہ میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حرم پاک کے اندر آس بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر ڈالی. جب سیدات النساء، خاتون جنت اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو دعائے ضرر دی تھی، تو یہ ساتھ کے ساتھ ایک گڑھے میں دعائے ضرر سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی تفسیر بن کے پڑے ہیں. کیا بات ہے. تو آج جو لوگ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ سے خطا کو منسوب کرتے ہیں، وہ بدر کے آج کے دن سبق پکڑیں کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی مقولہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، جس نے اس کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے جنہوں نے دل کو ایذا پہنچائی تھی، آج بدر کے اس گڑھے کے اندر وہ پڑے ہیں. اور سماع موتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مخاطب ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنی جان سے گئے، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمائی سن رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے بدر وہ معرکہ ہے جس میں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، ایک طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو دوسری طرف ان کا ماموں ہے، ایک طرف بھائی ہے دوسری طرف بھائی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھائی. اور کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ ذرا مضبوطی سے باندھنا، اور کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے اور اس سے زیادہ فدیہ لینا. پھر ادھر دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعد میں بیٹے کے ساتھ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، کہا ابا جان
بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے. کہا عبد الرحمن اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا تو ابو بکر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. کیوں؟ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کسی اور سے نہیں تھی, صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. ابھی ایک کالر نے جو سوال پوچھا نا, قرآن کہتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ تمہیں استحکام عطا کرے گا زمین میں اگر تم مومن ہو. یہ وہ مومنین تھے جنہوں نے اپنی قوت ایمانی ثابت کر دی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا. صحابہ کرام خود کھانا نہیں کھا رہے, ان کو کھانا دے رہے ہیں, اپنا لباس اتار کر ان کو پہنا رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ جو کڑیاں ہیں وہ نرم کی جا رہی ہیں. ان کے حسن سلوک کے بعد آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں, آج پاکستان کے اندر اپنے جو جتنے بھی جیل ہیں آپ ان کے لاکرز جا کے دیکھ لیں. ایسے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین بھی نسل در نسل, اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بھی 18 سال سے جیل میں ہے اور ابھی مقدمے کی سنوائی نہیں ہوئی. تو ہماری جیلوں کے اندر کیا حالات ہیں, ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیا حالات ہیں. ہمارا تعلیم کی طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے وہ ایک سوال پوچھا تھا عورت کے حوالے سے, تو آپ نے ایک روایت آپ کے سامنے آئی کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ عورت کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ اس پر جو ہے بڑی غمگسار ہوئیں, بڑی غمزدہ ہوئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیسی بات کر دی, حالانکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مرغوب ہیں. اور اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو الیبوریٹ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو فرمایا نا کہ خوشبو نماز, خوشبو عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ خوشبو تو خوشبو کو کہا, عورت اس وقت سیدات النساء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود تھی, ان کی طرف اشارہ کیا. اور جو یہ فرمایا نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اس وقت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حالت نماز میں تھی, ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو آج ایک عورت ہونے کے ناطے اگر 2210 احادیث سیدات النساء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں, اگر ان کے 4000 سے زیادہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ فقیہہ ہیں, اگر وہ معلمہ ہیں, اگر وہ عالمہ ہیں, اگر وہ مفتیہ ہیں, تو آج کی عورت, آج لڑکیوں کے اسکول کے اوپر بم بلاسٹ کیوں ہوتا ہے, آج کی لڑکی کو تعلیم سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے. علامہ نے کہا تھا نا کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. تو آج کی عورت کو میں سمجھتی ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. اور میں نے غزوہ بدر کے حوالے سے حضرت افراح کی بات کی, حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت عقبہ کے اندر ہیں جن کو ام عمارہ کا لقب دیا گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں فرمایا کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا. میں دائیں دیکھتا تھا ام عمارہ, میں بائیں دیکھتا تھا ام عمارہ, آگے دیکھتا تھا ام عمارہ, پیچھے دیکھتا تھا ام عمارہ. یہی بات ختم نہیں ہوئی. آپ دیکھیے کہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ نکلی ہیں, تو گویا وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں عہد کیا تھا نا, اس کو اپنے بیٹے کی قربانی, ان کے بیٹے حبیب مسلمہ کذاب کے ساتھ کس طرح سے شہید ہوئے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا. تو میرا ایک شعر ہے, میں آج کی عورت سے کہتی ہوں کہ دودھ کے ساتھ پلا دیتی تھی جو عشق نبی, امت احمد مرسل کو وہ مائیں لا دو, وہ مائیں جو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قادسیہ کے میدان میں اپنے 4 بیٹوں کو کھڑا کر کے, اور حضرت خنسہ وہ ہیں جن کا خیمہ لگا کرتا تھا اوکاس کے بازار میں, جو مرثیہ گو تھیں, جو اسلام کے خلاف لکھا کرتی تھیں, مگر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اسلام سے محبت, جہاد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو پیٹھ پر پشت پر کوئی تیر نظر نہ آئے مجھے تمہاری, میدان سے منہ نہ پھیرنا, اور تمہاری شہادت ہو یا تم کسی کو مار کر جنگ جیت کر آؤ. بہت خوبصورتی سے آپ نے اتنی سمتوں میں جو ہے وہ پروفیسر صاحبہ نے ابھی خوشبو کا ذکر بھی کیا, تو میں اپنا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخ جوڑا پسند تھا, کالا دوپٹہ پسند تھا, ریشمی چادر بھی اوڑا کرتی تھیں, خوشبو بھی شوق سے لگاتی تھیں, اور جو کھیل کود ہے وہ بھی پسند فرماتی تھیں, اور ٹین ایج میں گڑیا سے بھی خوب کھیلتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی ادا جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند تھی؟ جی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آپ نے جو ذکر کیا, ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ حدیث میں ذکر ملتا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ جو حبشہ کے لوگ کھیلتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ایک پردہ بن جاتے تھے، آپ دروازے میں کھڑے ہوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر جو ہے وہ کندھے سے وہ دیکھتی تھی، کندھے کے اوپر سے کہ وہ کھیل رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بہت ہی محبت تھی، اور ان کی جو عادات تھی یا جو ان کی خوبیاں تھیں وہ تو ان گنت خوبیاں تھیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابری فرماتے تھے بیوی کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آپ نے چاہا کہ آپ کا جو آخری وقت ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزرے. تو آپ نے بقیہ جو بیویاں تھیں ان سے وہ باری جو ہے وہ اجازت لے کر وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وقت گزارا. تو ان کی جو خوبیاں تھیں وہ بہت ساری ہے، اور جو سب سے بڑھ کر جو خوبی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی جو خوشنودی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو قربان کرنا، یہ سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ ان کے اندر موجود تھی. علامہ صاحب، نکاح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پھر نکاح اور رخصتی کے حوالے سے کچھ مختلف عمر بھی بتائی جاتی ہے، 9 سال 7 سال، کیا اس میں تھا؟ ایک تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں میں اختلافی ہیں، جیسے ہمارے نزدیک جو ہے وہ امہات المومنین اور امہات المعصومین دونوں، تو اگر دیکھا جائے تو امہات المومنین میں تو سب برابر ہیں، سب کا ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی عظمت ہے. لیکن ابھی ہر کسی کا مکتب فکر میں چلے جائیں تو ایک کچھ بیان کر رہا ہے. ہمارے نزدیک کچھ باتیں جو احانت کے زمرے میں آتی ہیں کہ رسول اللہ کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ ہاں جی وہ اس طرح کر کے، ابھی جیسے مولانا نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے. تو بہرحال ان چیزوں کو، اختلافی چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ اور عزت دی ہے تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس کی بیٹی جو ہے رسول اللہ کی بیوی بنے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جو شادی کی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کی، اور 25 سال ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور ان کی زندگی میں انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعداد جو ہے وہ مختلف بیان کی گئی. تو وہ بیویاں جو زیادہ تر وہی خواہش کا ازالہ تھا ہر مسلمان کا، ہر جو ہے رسول اللہ کے محبوب عاشق صحابی کا، کہ میری بیٹی جو ہے رسول اللہ کے گھر جائے اور رسول اللہ کی زوجہ بنے، اور تاریخ کے اندر میری بیٹی کا نام ہو یا میرا نام ہو کہ میری بیٹی رسول اللہ کی کنیزی میں گئی ہے. تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اسی طرح جو ہے، اور جناب حفصہ اس طرح کر کے باقی جو ہے ازواج رسول میں بھی چاہوں گی کہ آپ اس تناظر میں آگے ہی فرمائیں. اور پھر یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بالکل ایسا ہے. دیکھیے جیسے علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ عمر کے حوالے سے میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گی. جی آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا. قرآن کی آیا اس کے پہ دلیل ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. یہ نبی کے گھر کی جو خواتین ہیں نا، یہ عام عورتیں ہیں ہی نہیں، all are selected ones. اللہ نے ان کو چوز کیا ہے، اور اللہ نے ایک ایک کو، سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، آپ کی شان وراء الورا. میں تو ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ فرسٹ ویمن مسلمہ اول، اور پہلی مسلمان. اور پھر دیکھیں اپنی مرضی سے اپنے ریلیجن کو چوز کرنے کی ہی صرف اجازت نہیں اسلام نے ان کو دی، بلکہ سب سے پہلے آپ نکاح کا پیغام حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خود بھیجنے والی ہیں. تو اپنی مرضی سے اپنے اسپاؤس کی سلیکشن کا رائٹ بھی اسلام نے عورت کو دیا. پھر کاروبار کس طرح سے کیا، ایج ڈیفرنس 15 سال کا، اور 2 جگہ سے بیوہ ہیں، اور پہلے سے 6 4 یا 3 بچوں کے بارے میں بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اور وہ ربائب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں سے اولاد تھی، آپ نے ان کے ساتھ بھی کس طرح اس نے سلوک کیا. مگر قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حلم پر، اس اعلیٰ ظرفی پر کہ جتنی روایات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں وہ ان کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور پھر آپ کی عمر انور کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے، میتھمیٹیکلی ہم اس کو پروف کر چکے ہیں کہ وہ نکاح کے وقت 19 سال تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھتے وقت کاتب 9 کو
ایک جو ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے یا ادھر ہو جاتا ہے. تو وہ 9 کا جو عدد ہے آج میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا کہ 9 سال کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی, اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے, وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے, اس کو کینسر ہو جاتا ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سلیمہ پر اسلام کی بنیاد رکھنے والے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ نے ایک کمسن بچی سے, اور مستشرقین کیا کرتے ہیں, وہ اسی بات کو تو باعث نزاع بناتے ہیں, اسی کو تو اٹھاتے ہیں, اسی نقطے کو تو اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے لیے نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم علماء کو ریسرچ کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو یوز کرنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں پاسبل ہیں. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مزاج شناس کس قدر تھیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا خیال, آپ کے پہننے کا خیال, اور پھر کس طرح آپ نے اس اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دوسری امہات المومنین کا آج کی جو ہے وہ جیسے تفرقے کی بات ہو رہی تھی, امت کو لڑانے کے لیے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کے لیے ان سے ایسی ایسی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ اصل میں قرآن پر افطرا باندھنا ہے, اصل میں تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا باندھنے کے مترادف ہے. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی کوئی جانور قربان کیا جاتا تو اس کے گوشت کے حصے فرماتے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر, یعنی ایک بیوی گزر چکی, ان کی رفاقتوں کو یاد کرنے کا یہ عالم ہے کہ ان کی بہن حضرت حالہ آتی ہیں, تو آپ فرماتے ہیں حالہ یعنی یہ خدیجہ آ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت کہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی وہ شان ہے کہ جب میری سب نے تکذیب کی وہ مجھ پر ایمان لائیں. اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر آپ دیکھیے, آپ کہتی ہیں مجھے کبھی رشک نہیں ہوا, لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مجھے رشک ہوتا تھا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی. پھر فرماتی ہیں کھانا پکانے میں سب سے بہترین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ہم میں سے سب سے لمبے ہاتھ والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا تھا جب حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تب ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ جو ہے وہ کس انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا. تو یہ وہ تمام چیزیں جو آج کی مسلمان عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے گھروں کے اندر, ان کی زندگیوں میں جہاں 2 بیویاں ہیں, 3 ہیں, کس طرح رواداری کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ نے آپس کے تعلقات کو نبھایا. اور پھر جو بات ہو رہی تھی, آپ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام, کہ خالہ جو باپ کی بہن اور جو ماں کی بہن, عربی میں پھپھی کو بھی خالہ کہتے ہیں کہ وہ ماں کے درجے میں ہے. تو آپ نے فرمایا میری کوئی اولاد نہیں, تو آپ نے فرمایا اپنے بھانجے کی نسبت سے اپنی کنیت رکھ لیں. تو پھر عبداللہ آپ کی کنیت رہی. پھر اپنی بھتیجیوں کی کس طرح تربیت کرتی ہیں. حضرت عبد الرحمن کی بیٹی نے باریک دوپٹہ اوڑا ہوا تھا جس کو آج ہم سی تھرو کہتے ہیں, تو آپ نے پکڑ کے اس کو چاک فرما دیا اور ان کو موٹی چادر اڑائی. کس طرح سے غیرت دینی آپ کے اندر تھی, کس طرح آپ بچیوں کی تربیت کیا کرتی تھی. پھر آپ خواتین کے اندر خواتین کی امامت فرمایا کرتی. آج اس طرح سے نہیں جیسے مرد آگے کھڑے ہوتے ہیں, درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے عورتوں کو سلیقہ بتایا کہ کس طرح سے دین پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتی ہیں. اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ 70,000 درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے ان کو صبح کو دیے, اور ان کے جسم پر, ان کے لباس پر پیبند لگے ہوئے تھے, مگر عصر سے پہلے گھر میں کچھ بچا کے نہیں رکھا اور سارے راہ خدا میں جو ہے وہ لٹا دیے. خادمہ کہتی ہے کہ بی بی پاک آج آپ کا روزہ تھا, آپ افطار کے لیے ہی کچھ بچا کے رکھ لیتی. تو آج ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد بھوک ہے, اور میں یقین کریں فائزہ آپ پریشان ہوتی ہوں, میرے اس موبائل میں کئی وائس میسیجز پڑے ہیں, لیکن ہماری اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے گھر راشن پہنچا سکیں, ہر ایک کے گھر روٹی پہنچا سکیں. یہ اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ نے ذمہ داری لی ہے. روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت, روزگار, آرٹیکل 25 دیکھیں, یہ ہم سے وعدہ کرتا ہے. لیکن آج لوگ بھوک سے, پیاس سے, بے روزگاری سے, مہنگائی سے, کرپشن سے اپنی جانیں خود لینے پر اتر آئے. ماؤں نے اپنے بچوں کو زہر دینا شروع کر دیا. کس قسم کا ہم رمضان
رمضان گزار رہے ہیں، جو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اس کو کس نے کنٹرول کرنا تھا؟ اسٹیٹ نے کنٹرول کرنا تھا۔ آج لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو آج میں پاکستانیوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جب کبھی صدقہ خیرات کی بات آئے، چیریٹی کی بات آئے، یہ بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے ہیں۔ تو میں اسٹیٹ کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اسٹیٹ دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نخلستان میں، ایک ریگستان میں نکلے، وہاں ایک بڑھیا کا خیمہ تھا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیسی؟ انہوں نے کہا قسم پرسی کا عالم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ خلیفہ وقت آپ کی خبر گیری نہیں کرتے، تو آپ جا کے ان کو بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ خلیفہ وقت کا کام ہے، عمر کو چاہیے کہ وہ میری خبر گیری کرے۔ اور آج کے جو حکمران ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیسا رمضان ہم گزار رہے ہیں جبکہ ہمارے ارد گرد بھوک، افلاس، پیاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، محبت کا کیا عالم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روک دیتے ہیں، اور پھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم بھی جو ہے وہ وہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کی۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، یہ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلے کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ تو ہار گم ہونے کے بعد اس کی تلاش میں لگ گئے، تو اس موقع پر قافلہ اس کی وجہ سے رک گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بقیہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، آپ ذرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ذرا سمجھائیں کہ ان کی وجہ سے تاخیر ہو رہی۔ تو اس تاخیر کی وجہ سے یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہوا اور پانی دستیاب نہیں تھا، تو جو تیمم کا حکم ہے وہ نازل ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، کہ اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو اور تمہاری وضو نہ ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ تو یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ایک حادثہ پیش آیا، اللہ نے اس حادثے کو بھی اس امت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی خیر کا سبب بنایا۔ صحیح۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ یہ پہلی برکت نہیں ہے، یہ پہلی وہ نعمت نہیں ہے جو اس آپ کے خاندان کی وجہ سے امت کو ملی، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کی وجہ سے امت کو بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، اس میں سے یہ ایک بہترین جو نعمت ہے جو امت کو بڑی آسانی ملی ہے کہ اگر آپ سفر پہ ہیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، بیمار ہیں آپ پانی جو ہے پانی کی طرف پاس جا نہیں سکتے، اگر آپ پانی استعمال کریں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی تو آپ جو ہے وہ ہاسپٹل میں بیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ تیمم کر سکتے۔ تو یہ ان کے اس واقعے کی جو بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور تیمم کا جو ایک آسان حکم ہے امت کو ملا وہ۔ صحیح۔ اچھا، ایک کالر فائزہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک کال لے لیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں عثمان بات کر رہا ہوں احمد پور سیال سے۔ جی عثمان صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی عثمان، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر رمضان واقعی تقوی، صبر اور خود احتسابی کا مہینہ ہے تو پھر اسلامی جو کلچرز ہیں اس کے اندر رمضان کے بعد کوئی واضح اخلاقی تبدیلی کیوں نہیں نظر آتی؟ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہماری عبادات محض رسمی روایات بن چکی ہیں جو نہ تو دل کو تبدیل کر رہی ہیں نہ دماغ کو تبدیل کر رہی ہیں؟ کیا یہ رسمی روایات بن چکی ہیں محض؟ جی علامہ صاحب۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ماہ رمضان کا جب حکم دیا تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ایک فلسفہ ماہ رمضان کا اپنے آپ کو حلال سے، مباح چیزوں سے بچا کے رکھنے کا۔ ہاں پورے مہینے کی جو مشق ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے تاکہ ان مہینوں کے بعد حرام سے خود بخود بچنے لگ جاؤ۔ جیسے ایک فوجی کو تربیت دی جاتی ہے تو وہ مشق کے بعد اس جو ہے اس تربیت کے بعد بڑا بڑا مارکا سر کر جاتا ہے۔ تو یہ ایک مہینے کی جو مشق ہے اور ہمیں جو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے کہ پانی سامنے جو مباح تھا اس سے رکنا ہے، کھانا جو پسند کا تھا وہ سامنے پڑا ہے اس سے رکنا ہے، ہر وہ چیز جو کھا سکتا تھا اب نہیں کھا سکتا ہے، حلال تھی لیکن اب نہیں کھا سکتا ہے، تو اس سے بچ کے رکے رہنا ہے۔ تو کل کو جب حرام سامنے
سامنے آئے گا تو آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز نہیں بس ٹکرے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے جو ہے فاقوں کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ جب تک ہم اصل روح ماہ رمضان کو یا روزے کو درک نہیں کریں گے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں بتا دیا گیا کہ فارمولہ ہمارے سامنے ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فارمولہ ہے۔ ہاں کتب علیکم الصیام، اور آپ پہ روزے فرض کیے گئے، اور نتیجہ کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم ان فارمولوں کو اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، دیکھیں کہ نمازیں جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹکرے ہیں کہ قبول ہو رہی ہیں۔ تو اگر تو بے حیائی سے بچ رہے ہو، ہاں اگر عریانی سے بچ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری نمازیں قابل قبول ہیں اور اللہ کے حضور میں شرف قبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ اگر نہیں تو نظر ثانی کرو۔ اگر ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہو اور متقی بن رہے ہو، جو پہلے گناہ کرتے تھے، خطائیں کرتے تھے، جو بدکاریاں کرتے تھے اس سے پرہیز کر رہے ہو، ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہے ماہ رمضان کے روزوں کا حق ادا کر رہے ہو۔ نہیں تو قصور روزے کا نہیں ہے، قصور اپنا ہے کہ ہم نے اس کی وہ حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ جی اچھا پروفیسر صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک محبت کا، تو آج جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں اعتماد کا بہت فقدان ہے۔ بالکل، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اور جیسا آپ نے شروع میں بات کی حمیرہ، اتنا خوبصورت لقب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارا کرتے تھے اس نام سے۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج خاص طور پر ہمیں اس سوال کو آج کے دور میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ 15 رمضان المبارک گزرا، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، اور اس دن میں وہ پڑھ رہی تھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ان کی لاسٹ کنورسیشن سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہوئی وہ لکھی ہے۔ جی اب آپ یقین کریں اس دن سے میں پریشان ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے میرے بھائی جان اپنے قاتل کا نام بتائیے، آپ نے کہا نہ میرے دادا، نہ میرے نانا، نہ میری نانی، نہ میری والدہ، نہ میرے والد، انہوں نے غمازی نہیں کی، انہوں نے اس طرح سے جاسوسی نہیں بتائی، تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ وہ ہیں کہ جن کو حلم عطا کیا تھا، اپنے سینہ مبارک پر لٹا کر سرداری عطا کی تھی، روب عطا کیا تھا۔ اس حلم کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے قاتل کا نام بھی نہیں بتا رہے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، میں تو اس دن کا منتظر ہوں جس دن اللہ رب العزت کے سامنے میں اور میرا قاتل اکٹھے کھڑے ہوں، اور رب تعالیٰ اپنے رحم کے صدقے اس کو بھی بخش دے اور میں اس کو جنت میں جاتا ہوا دیکھوں۔ آج کی نوجوان نسل، جس میں ہم تو خیر نوجوانوں سے اوپر نکل آئے ہیں، ان کو دیکھیں، یا جیسے آپ خواتین کی خاص طور پہ بات کر رہی ہیں، امپیشنس ہو جاتی ہیں خواتین جلدی، اور ان کے اندر دوسرے پر ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہیں، بہت جلدی جو ہے وہ اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے میں سمجھتی ہوں اس کائنات کا سب سے بڑا اعتماد کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مکرمہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس وقت قائم کر کے ہمیں بتایا جب وہ پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لائے۔ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اور کہتے ہیں جی عورت کو بات نہ بتائیں، عورت کو اپنی تنخواہ نہ بتائیں، اس کو اپنے جتنے آپ کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں آپ ان کے بارے میں نہ بتائیں، عورت سے جو ہے وہ اندر کی باتیں شیئر نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا راز جو غار حرا کی خلوتوں میں تھا آپ وہ آ کے شیئر کریں۔ لیکن آگے سے بیوی کا بھی انداز دیکھیے نا، قربان جائیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر، سیرت گو پہلی وہ ہیں، پھر کس طرح سیرت بیان فرمائی، آپ کو کمبل اڑایا اور آپ کو کیا کہا کہ آپ غم نہ کریں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مظلوموں کے مددگار ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بیوی کا بھی یہ انداز ہونا چاہیے جو مونس و غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور پھر آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کری تھی، ہمارے اکثر جو ہے وہ میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہی، جو اسکالرز ہیں وہ اسلام کو بڑا روڈ، بڑا سخت، بڑا کہ گھر آئیں تو بس یہ مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہو، اور وہ میرے تو ایک کزن ہے وہ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں نا تو میری بیوی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟
کہتے ہیں وہ مجھے خلافت مل گئی ہے نا. بھائی آپ کے سر پہ سینگ تو نہیں نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کر ہر شام کو محبت اور شفقت, ہاں جس کو ہم گپ شپ کہتے ہیں نا, گپ شپ کے ماحول میں مزاح فرمایا کرتے. اور آپ تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ایک دن آپ نے ایک تقریر فرمائی تو آپ نے فخر فرمایا, آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو بیٹی کس کی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں پر یہ پہلو بھی ایڈ کرنا بہت ضروری ہے جہاں پر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ تربیت خراج تحسین پیش کرنا چاہیے انہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, تربیت جو ہے تاریخ اور ادب کے علوم پڑھا کر بھیجا, لیکن پھر اس کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے تربیت حاصل کی, قرآن کا ناظرہ پڑھا, اور پھر حافظہ کس قدر مضبوط تھا. جی بالکل, جی بالکل. تربیت جو ہے یہ اسلامی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے. حدیث میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن, کہ باپ اور والدین اپنے بچے کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دے سکتے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مطیع اور فرما بردار تھی, اور انہوں نے اتنا علم حاصل کیا اور امت کو اتنا انہوں نے ایجوکیٹ کیا. اور قرآن کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ اس آگ سے وقودھا الناس والحجارہ, کہ جس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے. تو جو بچوں کی جو تربیت ہے وہ ہمیں صحابہ میں بھی ہمیں اس کے واضح آثار ملتے ہیں, اور اسلامی تعلیمات میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. صحیح. اور یہاں پر ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر شاہد اقبال نے, آپ کارڈیولوجسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ہیئر. کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان, روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ آج ہم آپ سے دل کے معاملے پوچھیں گے. بالکل. ہارٹ پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ رمضان کیسا ہونا چاہیے؟ کہ ہارٹ پیشنٹ ایک تو یہ کہ اس کی بیسیکلی مختلف اقسام ہیں. کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جو اسٹیبل ہوتے ہیں, او پی ڈی میں چیک کراتے ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, لیکن وہ معمولات زندگی نارمل ہوتی ہے. تو اس میں تو ہم کو تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتا کے کہتے ہیں کہ جب میڈیسن کا ٹائم تھوڑا فکس کر لیتے ہیں, اور تھوڑی کھانے پینے کی احتیاط بتا کے تو وہ دوائی نارمل رہتے ہیں. اور کچھ ایسے پیشنٹ جن کا دل کا فنکشن بہت پور ہوتا ہے, اور پٹھوں کی طاقت بڑی کمزور ہوتی ہے ہارٹ کی, کیونکہ ہارٹ بیسیکلی پمپ ہے. تو پمپ کا فنکشن جب کم ہوگا تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ نمک کا استعمال نہ کریں, پانی کا استعمال بے درے استعمال نہ کریں, بہت مناسب استعمال کریں, اور اس طرح سے کھانے پینے میں احتیاط. اچھا, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے. اس میں وہ کیٹیگری شامل ہے جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں. اچھا, یہ ہوا ہے. اگر دل کے فنکشن نارمل ہے, پٹھے کی طاقت ٹھیک ہے, تو کہ وہ بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان میں جو سمجھ لو کہ بیماری کی شدت کم ہوتی ہے, صحیح, وہ پانی پی سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ادھر سحر و افطار میں جو ہے وہ پراٹھے, فرائیڈ آئٹمز اور سموسے پکوڑوں کا بہت جو ہے وہ ٹرینڈ ہے. تو یہ تو امراض قلب جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. تو کیا روزے میں یہ ساری چیزیں کھانا مناسب ہے, یا ان کی کوئی کوانٹٹی ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس پہ جو مرغن غذائیں ہیں ان کا احتیاط تو آپ نے لازم کرنا ہے, لیکن چونکہ رمضان کے اندر اس کا استعمال زیادہ بڑھ جاتا ہے تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کسی بھی طرح سے رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی کریں. اگر سارا دن آپ نے بھوکے پیاسے گزارا ہے تو آپ جب افطاری کے ٹائم پہ اتنا زیادہ بے احتیاطی کریں کہ وہ سارا اس کا مقصد ختم ہو رہتا ہے. تو اس میں بالکل احتیاط ضرورت ہے. یہ آپ نے مغرب غذا آپ دودھ کا استعمال کریں, کھجور کا استعمال کریں, پانی کا استعمال کریں, سبزیاں, پھل, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کا استعمال کریں. بیسیکلی سلیکشن آف فوڈ ہے, تو یہ کبھی بھی ریکمینڈڈ نہیں ہم نہیں کرتے. ہاں, اگر آپ نے بہت دینا بھی تو جتنا اعتدال میرے اتنا بہتر. لیکن افطار کے ٹائم پہ تو ہمیں یہ نعمتیں ہی لگ رہی ہوتی ہیں. سموسے, پکوڑے, یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہمیں واقعی فائزہ نے ٹھیک کہا, ہمیں ایک نعمت لگتی ہیں. دیکھیے بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. اگر آپ نے سموسہ کھانا ہی ہے تو آپ ایئر فائر, آج کل عام ہے, ایئر فائر میں کریں. اس آئل کم سے کم یوز ہوتا ہے, اور اس میں وہ پراپرلی پاک بھی جاتا ہے. جو ہم لیتے ہیں کمرشل ملتے ہیں اس میں چونکہ ایک ہی آئل ملٹیپل ٹائم یوز ہوتا ہے, تو وہ ذرا کافی خطرناک ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کولیسٹرول جو ہے اس کو ہمیں کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ناسور ہے, بلڈ پریشر کی بیماری بڑھتی ہے. کولیسٹرول کے لیے یہ کہ آپ نے ایک تو شروع سے ہی اپنی جو ڈائٹری پیٹرن اس طرح رکھنا ہے کہ اس میں چکنائی کم سے کم ہو, اور کوانٹٹی کم سے کم ہو. اس میں بیسکلی ایسی فوڈ ہے جس میں پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہو, فائبر کنٹینٹ زیادہ ہو. تو یہ ایسی اپنے خوراک ہے جو نا انتخاب کرنا ہے. اور اس میں جو آرگینک فوڈ ہیں اس میں سبزیاں ہیں, پھل ہیں, ایون ہیلدی نٹس ہیں, یہ استعمال کریں. اچھا, ایک ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہترین جو سحری ہے اور افطاری ہے
اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے افطاری میں تو یہ کہ وہ کھجور کا استعمال کریں، صحیح، پانی پی. ہارٹ پیشنٹ جو ہے جس کو چپاتی شوگر نہیں ہے وہ کتنی کھجوریں کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں کھجور کی کوانٹٹی کو فکس نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ویٹ ہے اور اس کی اپنا ایک اس کی اسٹیٹس ہوتا ہے. اگر اس کا بالکل نان ڈائبیٹک ہے، نارمل ہے، تو وہ کھجور 1 2 3 کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو شوگر والا مریض کو کوانٹٹی کم کرنی پڑتی ہے اس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں کا بائی پاس ہوا ہوتا ہے یا ہارٹ سرجری ہوئی ہوتی ہے، اسٹنٹ ڈلے ہوتے ہیں، انہیں کیا جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اسپیسیفکلی رمضان میں؟ دیکھیں جن کا بائی پاس کا آپریشن ہوا ہوتا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. چونکہ زندگی میں کسی موقع پہ ہارٹ اٹیک آیا، ان کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے اور دل کی شانیں بند ہو گئی، تو پھر ہارٹ اٹیک کی طرف جانا پڑا. تو ایسے پیشنٹ کا عام طور پہ جو پمپنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے، ان کا دل جو کمزور ہوتا ہے، دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہی احتیاط کرنی پڑے گی. پانی کا استعمال کم، نمک کا استعمال کم، اور میڈیسن کا بالکل بھی انہوں نے ناغہ نہیں کرنا ہوتا. روزے رکھ سکتے ہیں اگر ڈاکٹر اجازت دیتا ہے تو. صحیح. بعض افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ افطار کے بعد انہیں ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے ان کا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، مرغن غذاؤں کا بے دریغ استعمال. کہ ایک تو انہوں نے کھانی بھی ہے، پھر اس کا کوانٹٹی بھی کنٹرول نہیں کرتے. تو وہ یہ چیزیں جو کہ جب بھی سالٹ کا کنٹینٹ بڑھے گا، چکنائی کا کنٹینٹ بڑھے گا، بلڈ پریشر آپ کو شوٹ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال بھی اس میں رہ گیا. ہمارے بہت سارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے اور بے شمار لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہارٹ پیشنٹ جو ہے جس کا بائی پاس ہوا ہے یا جس کے دل کے پٹھے کمزور ہیں، اس کو سحری میں اور افطاری میں اس کے لیے بہترین غذا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں سادہ غذا کا استعمال کریں. وہ بالکل ایک تو کوانٹٹی سادہ غذا میں مطلب سادہ غذا سے کہ وہ چپاتی لیں، ٹھیک ہے، اور سبزیاں پھل کا استعمال زیادہ کریں اور سلاد زیادہ لیں، اور ساتھ کھجور کا استعمال کریں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق جتنی سمپل رہیں گے. اور اگر بات سحری کریں تو صحیح میں دہی کا استعمال زیادہ کریں، اس کی چکنائی اتار کے، اور چپاتی کھا سکتے ہیں وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ ایسے افراد کو جن کے دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں انہیں پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے. پھر آپ حضرات جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ واک بھی کرنی چاہیے، تو ایسے میں پانی کا انٹیک تو بہت کم ہو جائے گا، پھر اس کو کیسے مینٹین کریں؟ دیکھیے واک ایک الگ چیز ہے، پانی کمی. واک کرنے سے پانی، ہاں اگر بندہ بہت زیادہ ایگزرشن کرتا ہے، فزیکل ایگزرشن زیادہ کرے گا تو ظاہر اس سے ڈی ہائیڈریشن تک جائے گا. لیکن یہ کہ 30 منٹس واک پر ڈے یہ تو مینڈیٹری ہے. صحیح. اس کا اس سے کوئی تعلق بلکہ کرنی چاہیے لازمی. اور اس کے لیے بہترین ٹائم رمضان میں کیا ہے؟ بہترین ٹائم یہ ہے کہ وہ جو افطاری سے پہلے کا ٹائم ہے، افطاری سے این پہلے اس سے ایک دن کا ورڈ کا وزن بڑا کم ہوگا، بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، شوگر کنٹرول ہوگی، اور ان کا میٹابولزم بڑا اسٹرانگ ہوگا. اچھا، میں ویسے سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے کرتا ہوں اور افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے. یہ بھی ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو آئیڈیل ٹائم بتایا تھا. صحیح. اگر آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے اور شوگر بلڈ پریشر بھی لاحق ہے کرتے ہیں پھر تاکہ سحر افطار جو ہے نا وہ خوب طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. آپ اچھا ہاسپٹلس میں آج کل کیا صورتحال ہے پیشنٹس کی؟ ہاسپٹل میں کنڈیشن اسی طرح سے، اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل وزٹ کریں تو جو شعبہ امراض کی جو ایمرجنسی ہے وہ فل بھری ہوتی ہے پیشنٹ کی. اس میں بالکل اسی طرح سے وہی اس کی جو بنیادی وجہ ایک لوگ کھانے پینے بھی تھوڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور دوائی کا ناغہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ظاہر مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ہارٹ کے ایشوز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہمیں کوئی ہیلدی ٹپ بتا دیں. دیکھیے سب سے بہترین جو ٹپ ہے وہ تو اسلامی روایات، اسلام اصولوں کے مطابق کھانا کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، ٹھیک ہے، کم کھائیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں اگر آپ کو دل کے پٹھوں کی طاقت ٹھیک ہے، اور فریش فروٹس، ویجیٹیبل، سیلڈ، ہیلدی نٹس یہ استعمال کریں. 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں. واک آدھا گھنٹہ لازمی کریں. آدھا گھنٹے کا مطلب یہ کہ آپ نے ہفتے میں 5 دن لازمی چلنا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس سے منیمم ریکوائرمنٹ اگر آپ نے ہیلدی لے رہنا ہے تو. آج کل ڈاکٹر صاحب کم عمر کے جو افراد ہیں، نوجوان کہہ لیں، جو بڑے افراد ہیں، وہ بھی ان کو دل میں کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی سیریس ایشو تو نہیں ہوتا؟ دیکھیے اس پہ جو اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جو سینے میں درد ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ کی درد ہے. اگر ایک ایسی درد ہے جو سانس لینے سے کم زیادہ ہوتی ہے، یا آپ نے سوئے ہوئے اٹھے ہیں تو آپ کو درد ہوگی، اس کا مطلب پٹھے کھچاؤ ہو سکتا ہے. معدے کی تیزابیت ایک وجہ ہے جو کہ اس کی وجہ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اس بہتر ہے کہ آپ معالجے کو چیک اپ کرائیں اور فوری طور پر اسی کرا کے تو اپنی تسلی کریں. اچھا، اکثر اوقات جم کرتے ہوئے، ورک آؤٹ کرتے ہوئے لوگوں کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، تو آواز آتی ہے باقاعدہ. دیکھیے جو ایگزرشن کے ساتھ، کسی فزیکل ایگزرشن کے ساتھ دل کی دھڑکن کا بڑھنا ہی نارمل عمل ہے. لیکن اگر اس دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی ہو گئی ہے، یا کم ہو گئی ہے، یا بہت زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہے، تو وہ یہ چیزیں الارمنگ ہیں. نارملی ایک بندے کا ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے کوئی بھی فزیکل ایگزرشن کرنے سے، اور وہ بڑھنی چاہیے
اگر نہیں بڑھ رہی تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو ہارٹ ریٹ نارمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک عام آدمی جو ہے اس کا ہارٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ نارمل یہ کہ آپ کا 100 سے کم ہونا چاہیے, 70 to 80 آئیڈیل ہے. اور جو جم کرتے ہیں باقاعدگی سے ان میں جو ہے وہ 100 120 تک بھی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ 200 کراس کر جاتا ہے تو یہ نارمل نہیں ہے, اس کے لیے پھر ان کو دکھانا پڑے گا. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بڑی مفید گفتگو ہو گئی. اور آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی اہم تھا 2-3 حوالوں سے, اور کئی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آج کے دن کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. تو پروگرام کے میں اینڈنگ نوٹس لینا چاہوں گی علامہ صاحب, سب سے پہلے آپ سے آج کی اس گفتگو کے حوالے سے. دیکھیں, سب سے پہلے جو ہم نے بات کی وہ بہت بہترین پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ماہ صیام میں جیسے ہم جو ہے ایسے روزے کی شدت میں ہم ان غریب غربا کی جو مصیبت اور مشکل اور تنگی کو ہم فیل کرتے ہیں, امت مسلمہ پہ اس وقت جو سخت وقت آیا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. ماؤں کو جو ہے دسترخوان پہ اسلام کی تعلیمات بتانی پڑیں گی. ان کو بچوں کو ادھر ادھر مشغول کرنے کی بجائے جو ہے ان کو ماں جو درس بھول چکی ہے, ہاں کہ وہ رسول اللہ نے کہا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک سیکھو, تو ماں نے درس خود بھی نہ پڑھا اور اولاد کو بھی نہ پڑھایا اور علماء کرام پہ یا مولوی صاحبان پہ ڈال دیا, نہ وہ ماں سے سیکھے نہ مولانا سے سیکھے. حالت یہ ہو گئی کہ ہم جو ہے تعلیمات سے دور ہو گئے. حالت یہ ہے کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ برائے نام ہیں. تو بہترین موقع ہے کہ ہم جو ہے اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں اس سے پہلے کہ ہمارے سر سے پانی گزر جائے, ہماری باری آئے, ہمیں جاگنا پڑے گا. اور پھر ماہ صیام کی بابرکت ان پلوں سے ہمیں جو ہے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. وہ جو قرآن نے پیغام دیا کہ لعلکم تتقون, بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے لہجہ اپنا کے کہا شہد کہ تم بن جاؤ, سخت ہے تمہارے لیے لیکن شہد کے بن جاؤ. وہ اپنے اوپر ذرا اپلائی کر کے دیکھیں کہ میں کتنا بہتر ہو گیا ہوں. آج آدھا جو ہے آدھے سے آدھا ماہ رمضان گزر گیا, ذرا چیک کرنے کے دن ہے کہ ہاں جی کیسی صورتحال چل رہی ہے, نہیں تو آگے جو ہے ایک اور عشرہ باقی ہے, اس کے اندر جو ہے وقت ہے. تو یقیناً یہ بہترین جو پل ہیں سیکھنے کے, خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے استفادہ کریں اور سیکھ سکیں انشاءاللہ. اچھا نورید آپا, آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا اور غزوہ بدر بھی, پھر معراج مصطفیٰ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے یہ دن, آخر میں کیا پیغام دیں گی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھیں. انہوں نے کچھ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں, آپ کے جو چہرہ مبارک اس پر جو پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آبدار چمک رہے تھے, اس پر کچھ اشعار کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا حمیرہ آج مجھ سے مانگو, کیا مانگتی ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان سے مشورہ کر لوں, مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہوئی, گئیں اور جا کے پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لو بیٹی کہ معراج کی رات جو آپ کو اللہ نے اسرار اور رموز جو آپ کی راز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی بات بتا دیں. آپ واپس آئیں اور آپ نے جب وہ کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ یہ بات صدیق اکبر ہی کہہ سکتے ہیں. اب چونکہ وعدہ ہو گیا تھا تو جواب بھی دینا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ پھر سنو کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا میں اس کو اپنی جنت میں داخل کروں. سبحان اللہ. یہ جواب جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئیں تو وہ رونے لگ گئے. سیدہ پریشان ہو گئی, انہوں نے کہا ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے, آپ اس پر کیوں غمزدہ ہیں؟ اب مزاج شناسی دیکھیے. آپ نے فرمایا بیٹی تم اس کا ایک اینگل دیکھ رہی ہو, ایک سائڈ دیکھ رہی ہو, یہ بھی تو دیکھو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی الٹ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا دل توڑے گا, مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے, ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں, رب دلاں وچ رہندا ہے. تو ہم جب یہ رمضان المبارک اس احترام کے ساتھ گزاریں گے, اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سو رہا, میرے خاندان کے اندر کسی کو ضرورت تو نہیں ہے. اور جو ہم من حیث الامہ بات کر رہے تھے بدر کے دن کے حوالے سے, فضائے بدر ہم نے ہی پیدا کرنی ہے, بے شک ہم ماؤں نے ہی ان اولادوں کو پیدا کرنا ہے. وہ جو ملبے کے اوپر بیٹھا ہوا بچہ 2 سال کا یا رب کہہ رہا ہے نا, وہ بھی ایک ماں نے آج کے دن میں اس کی پرورش کی ہے آج ہی کے دور کے اندر. تو خاص طور پر میں سمجھتی ہوں جس آپ ماحول کی بات کر رہی تھیں, پریپیئرڈ انوائرمنٹ, 4 نسلیں صحابی ہیں
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो उस घर के अंदर जहाँ हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाए कि अगर किसी ने जन्नती औरत को देखना है तो वो उम्मे रुमान को देख ले। आज हम माओं को वो किरदार चाहिए, बापों को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा, और ख़वातीन को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और जो बदर के शोहदा हैं उनके सदक़े से मैं ये दुआ करूँगी कि आज इस उम्मत को अल्लाह ताला वहन की बीमारी से निजात अता फरमाए। वो जज्बा जिहाद, वो शौक़ शहादत, वो कमिटमेंट, वो दीन पर मर मिटने का जज्बा कि जो अभी रिसेंट पास्ट में कश्मीर के अंदर भी हमने देखा कि एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आप देखिए हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की अज़ान की सुन्नत में 21 नौजवानों ने अज़ान मुकम्मल करके शहादत इख्तियार की है। वो भी कल की बात है और आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इस उम्मत को वहदत की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है और अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। वो जो अल्लामा ने कहा था ना, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, रमज़ान गुजर गया और हम ना जागे तो फिर हमारी किस्मतें भी सो जाएंगी, हमारी किस्मतें भी सो जाएंगी। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल भी ऐड कर लेते हैं। ये लास्ट कॉल होगी ग़ालिबन भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी उबैद साहब। अच्छा, मेरा सवाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब आप मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता है और जब खफा होती हो तब भी मुझे पता है। तो कहते हैं कि जब आप खुश होती हो तो कहती हो कि मुझे रब मोहम्मद की कसम है, और जब नाराज़ होती हो तो कहती हो रब इब्राहीम की कसम है। उनकी नाराज़गी का इज़हार इस तरह होता था, और आजकल जब ख़वातीन नाराज़ होती हैं तो वो कभी कभी गालियाँ भी दे जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आगाह करें, जो बीवी शौहर को गाली दे नाराज़गी की सूरत में या घर से निकल के चली जाए, इस हवाले से इस्लाम क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, हम ख़वातीन को उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि उन्होंने नाराज़गी के मौके पर भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया। बदतमीज़ी और बुरे अखलाक तो वैसे भी बुरी चीज़ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बढ़कर हमारे पास जो चीज़ लेकर आए वो अच्छे अखलाक। हुज़ूर ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं जो पाकीज़ा अखलाक है उसकी तकमील करूँ। अच्छे अखलाक के बारे में एक और हदीस है कि इन अकमल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम अखलाकन, कि कामिल ईमान उस बंदे का है जिसके अखलाक अच्छे हो। तो जनरली भी हम सबको जो भी है हमें अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। हमें सब्र सीखनी चाहिए, हमें शुक्र सीखना चाहिए, हमें जो है वो आजिज़ी सीखनी चाहिए। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को अपनी तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाएगा। और जो मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है उसमें तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जो शौहर का मकाम है वैसे तो ठीक है, शौहर को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि वो बीवी के ऊपर हाथ उसको मारें। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो मारने के ऑप्शन को इस्तेमाल न करें। लेकिन बीवियों को भी जो है वो बदअखलाक़ी से और इन चीज़ों से बचना चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि लौ कुन्तु आमुरु अहदन, कि मैं अगर किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपनी शोहर को सजदा करे। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है, मैं ख़ुद असल में मेरे जो प्रोफेशन है वो बतौर मुफ्ती है, एज़ अ मुफ्ती में काम करता हूँ, और हमारे पास जो फैमिली मैटर है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, दीनी मसाइल का भी ज़्यादा हमारा जो फील्ड है उसमें भी। तो जो हमारा जो बर्र-ए-सग़ीर के लोगों के पास जो एक हमारे पास जो बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइज फैमिली सिस्टम है जो वेस्ट के पास नहीं है। बदकिस्मती से जो ख़ानदान है जिसने इस पूरे जो मुआशरे को जोड़ा हुआ है उसको शदीद ख़तरात लाहिक़ है। हमारे बर्र-ए-सग़ीर में अगर आप देखें, पहले तलाक़ और खुला की जो शरत थी वो बहुत कम थी। अब तो खुला की जो शरह है वो तलाक़ से बढ़ गई। इसका मतलब है कि तलाक़ तो शौहर देता है, खुला औरत जाती है, कोर्ट में जाती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। फैमिली सिस्टम तो फैमिली सिस्टम को बहुत ख़तरात लाहिक़ हैं, उसमें तरबियत की ज़रूरत है। हमारे यहाँ यूरोप में तो बाकायदा आपके जो मैरिज काउंसलिंग के कोर्स होते हैं जी। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि मर्द को पता हो कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, अगर उसको गुस्सा है तो उसको क्या करना चाहिए, और औरत को भी पता होना चाहिए कि उसकी शरई ज़िम्मेदारी क्या है, उसकी हुकूक क्या, उसकी फ़राइज़ क्या है, और अगर खुदा न खास्ता कल को कोई इख्तिलाफ़ात हो तो उसके बारे में इस्लामी उसूल क्या है। फ़बअथू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, पहले तो अगर कोई इख्तिलाफ़ात हो तो अपने घर में हल करो, फ़अज़ूहुन्ना, नसीहत करो,
وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں علیحدگی اختیار کرو۔ اگر معاملہ بڑھ جائے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک نمائندہ شوہر کی طرف سے، ایک نمائندہ جو ہے وہ وائف کی طرف سے، وہ مل بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا مسائل ہیں، کون سی ایسی چیزیں کہ جو وجہ نزاع ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلی فرصت میں بھی عورت جذبات میں آ کے کہتی مجھے طلاق دو، شوہر کہتے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، معاملہ انفارچونیٹلی فیملی کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک بائسڈ قسم کا جو ہے وہ رویہ اپنایا جاتا ہے۔ نوید آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، یہاں خواتین کو میں، چونکہ میری بہنیں ہیں اور مجھے ان کا احساس رہتا ہے، میں ہمیشہ سے ان کو بڑے دکھی دل سے یہ کہتی ہوں کہ آپ 30 منٹ بریک لے لیا کریں، کیونکہ ویسے تو 13 منٹ کا کہا گیا لیکن میں تھوڑا ٹائم بڑھا کے، کہ مرد کو جب غصہ آ جائے، جب وہ بول رہا ہو تو آپ اس وقت اپنی زبان کے نیچے ایک پتھر رکھ لیا کریں۔ جی، یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے کہ جس سے کبھی بھی گھر ٹوٹیں گے نہیں، کیونکہ دیکھیں جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہاں آپس میں تھوڑا ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے، میں ہمیشہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کی بات کیوں کرتی ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں نہ تو اسکول بتا رہا ہے، نہ کالج بتا رہا ہے، نہ نصاب بتا رہا ہے، نہ وہ معاشرے میں گھروں کے اندر وہ کنیکٹیوٹی رہی ہے کہ پہلے دادیاں نانیاں، پہلے چچیاں پھپھیاں تائیاں اکٹھے رہتے تھے، اور جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اس میں ہر ایک کو اجازت ہوتی تھی اور ہر ایک کا یہ رائٹ ہوتا تھا کہ جو غلط دیکھے وہ خاندان کے بچے کو سنپ کرے، اس کی تادیب کرے، اس کو سمجھائے، اور لڑکیوں کو باقاعدہ اٹھنا بیٹھنا، بات کرنی، پانی دینا، سلیقہ، شوہروں کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ اب کچھ یہ اب 3 بچوں کی ماں آ کے درس کے بعد مجھے کہتی ہے باجی مجھے غسل کے مسائل تو بتا دیں، نیل پالش لگی ہوئی ہے، سال ہر سال سے آپ جو ہے ناپاکی میں جی رہی ہیں اور غسل جنابت نہیں پتہ، فرائض نہیں پتہ۔ تو جس عورت کو خود نہیں پتہ، علامہ نے یہی بار بار رونا رویا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو یہ جو موت ہے نا، اس سے زندگی کی طرف آئیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کی کجیوں کو چھپاتا ہے، خامیوں کو چھپاتا ہے، آپ کو آرام دیتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قرآن کہتا ہے تم تو ایک دوسرے کے لیے سکون ہو، تو آپ سکون کا باعث بنیں اور آپ تھوڑا سا برداشت کریں، کیونکہ وہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے وہ جو محافظ اور منتظم بنایا نا، وہ باہر آپ کے لیے بہت کچھ جھیل کے آیا ہے۔ اور پھر خواتین کے حوالے سے میں مردوں کو یہ کہوں گی کہ جب ان کو پیدا ہی پسلی سے کیا ہے، نہ وہ آپ کے سر کا تاج ہے، نہ پاؤں کی جوتی ہے، دل کے قریب والی پسلی ہے، اس کو اپنے دل کے قریب رکھیں، محبت سے ڈیل کریں، نرمی کے ساتھ ڈیل کریں، اور جو نرمی سے محروم رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ دعا کے لیے آپ سے گزارش کریں گے جی آخر میں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب دعا کرا دیجیے۔ جی، دعا آپ کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے کہا، جو پڑھا، جو سنا، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غزوہ بدر کے شہداء کے صدقے یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ امن کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بدامنی ہے، فلسطین میں یا اللہ جو بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے یتیموں کی حفاظت فرما، ان کے بیواؤں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ظالم جو پوری دنیا میں یا اللہ ظلم کے در پہ ہے، یا اللہ ان ظالموں کو یا اللہ اپنے آپ میں مشغول کر دے، یا اللہ ان کی توجہ مسلمانوں سے ہٹا دے، یا اللہ اور اگر وہ اس ظلم سے باز نہیں آ رہے اور ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، یا اللہ تو ان کو ہلاک و برباد کر، یا اللہ تو ان کو ہلاک، یا اللہ بقیہ پوری دنیا میں یا اللہ ہدایت کی فضا کو عام کر دے، ہدایت کی فضا کو عام کر دے۔ یا اللہ امت کی جو نسلیں ہیں یا اللہ جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یا اللہ ان کو صحابہ کی، صحابیات کی، یا اللہ ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سلف صالحین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حاضرین میں سے، ہمارے سننے والوں میں سے اللہ جن کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، جن کی جو مشکلات ہیں، جن کے جو بھی مشکلات ہیں، جو بیماری ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ آمین۔